الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ انسان اپنے اللہ رب العالمین کی طرف اس وقت متوجہ ہوتا ہے کہ جب اس کو دنیا کا کوئی اور سبب نظر نہیں آتا۔ جب تک اس کو دنیا کے اسباب نظر آتے ہیں اس وقت تک یہ انہیں اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے اس کو ذلت اور رسوائی سے دوچار ہی ہونا پڑے۔ لیکن جب دنیا کے اسباب منقطع ہوتے ہیں پھر اس کو اللہ یاد آتا ہے، اور وہ بھی تب جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کچھ نہ کچھ تعلق رہا ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو پھر اس کو ان حالات میں بھی اللہ رب العالمین کی طرف توجہ اس کی نہیں جاتی۔ اصل انسان کی حقیقت کے اندر یہ بہت بڑی ایک ذلت ہوتی ہے کہ وہ اپنے خالق سے تعلق کمزور کرنے کی وجہ سے مخلوق کے ساتھ منت، سماجت اور ترلے اور ہر قسم کا تعلق اس کا ہوتا ہے۔ ہم میں سے اگر کسی بندے کو کوئی مشکل آ جائے تو اس کے ذہن میں یہ نہیں جاتا کہ میں اللہ تعالیٰ سے 2 رکعتیں پڑھ کے مدد مانگوں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کروں، بلکہ وہ اپنے ذہن کے ساتھ سب سے پہلے ہر جائز اور ناجائز طریقے سے اپنی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ چاہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں، میرے لیے یہ جائز ہے۔ وہ ہر غلط کام کو بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے کیونکہ اس کا توکل اور اس کا یقین اللہ رب العالمین کی ذات پر پورا نہیں ہوتا۔ اسے یہ علم نہیں ہوتا کہ یہ حرام اور یہ ناجائز چیز وقتی طور پہ میری ضرورت تو ضرور پوری کرے گی، لیکن اس کے بعد اس کی جو نحوست میرے اوپر پڑے گی اس کی طرف ذہن نہیں جاتا۔ میرے بھائیوں، کسی قسم کی حاجت اور کسی قسم کی ضرورت ہو، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ذہن سے اس کا غلط حل سوچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ پر اس کو چھوڑ کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض دفعہ اس میں تاخیر ہوگی، لیکن اس تاخیر کے اندر بھی آپ کی خیر ہے، اس تاخیر کے اندر بھی آپ کے لیے ایک تربیت ہے اور ایک سبق ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز پھر آپ کو ملے گی پھر آپ کو سکون اور اطمینان بھی ہوگا۔ مثال کے طور پہ کسی بندے کو پیسے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، پہلے تو وہ اپنے کاروبار سے ہی اس کو کسی نہ کسی طرح نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلا عین ضرورت کے وقت اس کے پاس ایک گاہک آتا ہے اور وہ گاہک اس کو کہتا ہے کہ مجھے سودا دے دو، وہ اس کو سودا دیتا ہے۔ سودے کے اندر کچھ عیب ہوتا ہے، وہ اس عیب کو بھی چھپاتا ہے، ریٹ میں بھی کچھ اضافہ کرتا ہے اور کوالٹی میں بھی کچھ کمزوری کرتا ہے تاکہ یہاں سے بھی بچ جائیں، یہاں سے بھی بچ جائیں، یہاں سے بھی بچ جائیں۔ اپنی طرف سے وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں پر میری اصل بچت 10 روپے ہے، میری ضرورت 50 روپے ہے، تو مجھے کسی طرح اگر 50 پورے نہیں ہوتے تو اس کے قریب قریب ضرور جانا ہے۔ لیکن یہ اصل انسان کی تباہی کا سبب ہوتا ہے۔ یہی آزمائش ہوتی ہے۔ آزمائش کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کوئی آسمانی آفت ہی گرائے، بلکہ آزمائش یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں اپنے اللہ کے ساتھ کس طرح چلتا ہے، کس حد تک امانت اور دیانت کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہماری آزمائش ہے، یہ مصیبت ہے۔ اور اسی طرح اس سے ملتی جلتی صورت یہ بھی ہے کہ آپ کے لیے کچھ پریشانی اور مصیبت ہے اور عین اس وقت میں جب ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، عین اسی وقت میں آپ کو یوں نظر آئے کہ میری یہ مشکل حل ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو کوئی بندہ آتا ہے آپ کے پاس، آپ مسجد کے پاس یا جیسے بھی آپ کی دکان، آپ کو علم ہے کہ اتنے بجے جماعت ہے، اور وہ عین اس وقت کے اندر آپ کے پاس آ کر وہ سودا خریدنے کے لیے جو ہے نا وہ آپ سے بحث کر رہا ہے۔ اب آپ کے دل میں بھی یہ ہے کہ یہ بڑا گاہک ہے، اب اس کو چھوڑ کے جانا تو مناسب نہیں ہے، تو اس کو میں پہلے ڈیل کر دوں اس کے ساتھ، میں پھر جاتا ہوں۔ یقیناً بعض دفعہ ایسی ڈیل سے
آپ کو فائدہ تو دنیا کا مل گیا، لیکن آپ کا جو نقصان ہوا اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں گئی، بہت بڑا نقصان ہوا اور بہت بڑی مصیبت اور آفت ہم نے اپنے اوپر لے لی۔ اور اسی طرح اور جو مشکلات ہیں، بیماری آ جائے کسی پر، ہمیں اگر یہ بتایا جائے کہ یہ کام کر لو، یہ بیماری تمہاری دور ہو جائے گی، ہم اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چاہے وہ شرعی ہو چاہے وہ غیر شرعی ہو، اور ہم دلیل یہ ذہن میں بناتے ہیں کہ جو مجبور ہو اس کے لیے سب کچھ جائز ہوتا ہے، لیکن ہمیں اتنا علم نہیں کہ پتہ نہیں میری اللہ نے زندگی رکھی کتنی ہے۔ اگر یہ بیماری ختم بھی ہو گئی تو اگر میرے مالک نے میری زندگی ہی تھوڑی سی رکھی ہے تو اس بیماری کو ناجائز طریقے سے دور کرنے کا مجھے کیا فائدہ ہو۔ اور اسی طرح اس سے ملتی جلتی مشکلات انسان کو اولاد نہ ملنے کی یا اور مشکلات ہوتی ہیں، اس کے لیے بھی انسان ہر جائز اور ناجائز عمل کو کر گزرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان ساری مشکلات کا ایک اچھا حل ہے، وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا اور دعائیں کرنا، قرآن مجید پڑھنا، اور پورے یقین کے ساتھ، جس طرح اصل بات یقین کی ہوتی ہے، جس طرح ہمیں کسی دوست پر بڑا یقین ہوتا ہے، ہم اس کو فون کرتے ہیں مشکل میں، ہم کہتے ہیں یار مجھے پتہ ہے کہ یہاں سے انکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا اور تمہارا تعلق ایک محبت کا ایسا ہے کہ کسی صورت میں تم میرے سے اس چیز کو انکار نہیں کر سکتے۔ مجھے یقین ہوتا ہے انسان کو، اور وہ اس کے یقین کو باقی رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار بس دوست کا فون آیا، اب میں کیا کروں، دینے ہی دینے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ یقین بن جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ ہاں کبھی آپ کے یقین کے باوجود بھی وہ دیر ضرور کرتا ہے، لیکن اس کے دیر کرنے میں بھی حکمت ہوتی ہے، اور کبھی باوجود بہت زیادہ سوال کرنے کے وہ چیز نہیں ملتی، اس میں رب کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ تمہیں یہ چیز نہ ملے تو بہتر ہے، آپ اگر اس کو اور طریقوں سے لینے کی کوشش کریں گے تو آپ اپنا نقصان اٹھائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے زندگی کے معاملات میں ہم اس چیز کو داخل کریں، کسی قسم کی حاجت اور کسی قسم کی مشکل ہو، اس کو مخلوق کے ساتھ ذکر کرنے سے پہلے اپنے خالق سے اس کا ذکر کریں۔ خالق سے ذکر کرنا ہمارے لیے عزت ہے، مخلوق سے سوال کرنا، مخلوق سے ذکر کرنا ذلت ہے، لیکن ہم میں بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاملات کو، اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔